آج ہم ایک ایسی تہذیب کا سفر کرنے والے ہیں جس نے آپ سوچیں دنیا کو الجبرا دیا، ہاسپٹل کا تصور دیا، یہاں تک کہ کافی بھی دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسلامی تہذیب کی، اور یہ صرف تاریخی کتابوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ان طاقتور نظریات اور اقدار کا ایک ایسا مجموعہ ہے جنہوں نے ہماری آج کی دنیا پر گہرے نقوش چھوڑے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اسلامی تہذیب ہے کیا؟ کیا یہ صرف شاندار عمارتیں ہیں یا پرانی کتابیں؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی روح تک پہنچنا ہوگا۔ تو چلیں اس سفر کو آسان بناتے ہیں۔ ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی بنیادوں کو سمجھیں گے، پھر ان بنیادی اصولوں کی بات کریں گے جو اس کی طاقت تھے۔ اس کے بعد علم اور فن کے عروج کو دیکھیں گے، پھر دنیا پر اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں سب سے اہم بات کہ آج ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے قدم سے۔ دیکھیے، ہر عظیم عمارت کی ایک مضبوط بنیاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح اسلامی تہذیب بھی 2 بہت ہی اہم تصورات پر کھڑی تھی۔ ان میں سے پہلا تصور ہے تہذیب۔ اب تہذیب کو آپ سمجھیں کہ یہ اس پوری عمارت کی روح ہے۔ یہ وہ اندرونی کردار ہے، وہ اخلاقی اور روحانی اقدار ہیں جو شاید نظر تو نہیں آتے، لیکن ہر چیز کی جڑ یہی ہے۔ اور اگر تہذیب روح تھی تو پھر تمدن اس کا جسم تھا۔ یہ وہ سب کچھ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جسے ہم چھو سکتے ہیں۔ شاندار شہر، خوبصورت فن پارے، قوانین، سائنسی دریافتیں، یہ سب تمدن ہے۔ روح اور جسم دونوں مل کر ہی ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ اچھا، تو یہ روح اور جسم تو بن گئے، لیکن انہیں طاقت کہاں سے مل رہی تھی؟ وہ کون سی چیز تھی جو اسے چلا رہی تھی؟ یہی سوال ہمیں اپنے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے، وہ بنیادی اصول جو اس تہذیب کے اصل ستون تھے۔ ان میں سب سے پہلا اور سب سے اہم اصول تھا توحید، یعنی یہ یقین کہ ہر چیز ایک ہی خالق سے جڑی ہے۔ اب اس ایک نظریے نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے ایک ایسا ورلڈ ویو دیا جہاں مذہب اور سائنس الگ الگ نہیں تھے، ایمان اور عقل ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، بلکہ یہ سب ایک ہی حقیقت کو سمجھنے کے مختلف راستے تھے۔ پھر دوسرا ستون تھا عدل، یعنی انصاف، اور یہ صرف کوئی کتابی بات نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ معاشرے کی بنیاد تھی۔ اسی اصول پر قوانین بنتے تھے، حکومتیں چلتی تھیں، اور روزمرہ کی زندگی میں بھی یہی توقع کی جاتی تھی کہ ہر کسی کے ساتھ برابری اور انصاف ہوگا۔ اور تیسرا ستون وہ تھا علم۔ علم کی تلاش، علم کی پیاس۔ اس دور میں علم حاصل کرنا صرف ایک اچھا مشغلہ نہیں تھا، بلکہ اسے ایک مقدس فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی ایک جذبے نے، اسی ایک لگن نے تاریخ کے سب سے بڑے علمی انقلابات میں سے ایک کو جنم دیا۔ تو اب ذرا سوچیں، جب توحید کی سوچ، عدل کا نظام اور علم کا جذبہ، یہ تینوں طاقتیں ایک ساتھ ملیں تو کیا ہوا ہوگا؟ نتیجہ تھا ایک گولڈن ایج، ایک سنہری دور، دریافتوں اور ایجادات کا ایک ایسا طوفان جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس سنہری دور کی بس ایک چھوٹی سی جھلک دیکھتے ہیں۔ 830 عیسوی میں بغداد میں بیت الحکمت قائم ہوتا ہے، جو ایک طرح سے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری اور ریسرچ سینٹر تھا۔ پھر 1025 میں ابن سینا کی القانون فی الطب آتی ہے، ایک ایسی کتاب جو صدیوں تک، جی ہاں صدیوں تک، یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیز میں پڑھائی گئی۔ اور پھر 1200 عیسوی کے قریب ابن رشد جیسے فلسفر ارسطو کے کام کو دنیا سے دوبارہ متعارف کروا رہے تھے، جس نے آگے چل کر یورپ کے رینیسا کی بنیاد رکھی۔ اس پورے دور کی روح کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہو تو وہ یہ ہے: عالم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم اور تحقیق کو کس قدر گہری عزت حاصل تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ علم اور یہ دریافتیں صرف اسلامی دنیا کی 4 دیواری میں قید نہیں رہیں، نہیں، ان کی روشنی سرحدوں کو پار کر کے پوری دنیا میں پھیلی اور ایک ایسا مشترکہ علمی ورثہ بنا جو آج ہم سب کا ہے۔ یہ موازنہ واقعی حیران کر دیتا ہے۔ ذرا دیکھیں، 11ویں صدی میں ایک طرف اسلامی دنیا میں باقاعدہ ہسپتال ہیں، وارڈز ہیں، بیماریوں کے پھیلنے کا نظریہ موجود ہے، یہاں تک کہ سرجری بھی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اس وقت کے یورپ میں طب زیادہ تر توہمات اور جڑی بوٹیوں کے ٹوٹکوں پر چل رہی تھی۔ یہ فرق ہمیں بتاتا ہے کہ علم کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اور یہ کہانی صرف طب کی نہیں ہے۔ الجبرا اور الگورتھم کی بنیاد رکھی گئی، ستاروں کا علم یعنی ایسٹرونومی میں انقلابی کام ہوا، یونانی فلسفے کو نہ صرف محفوظ کیا گیا بلکہ اس پر مزید کام کیا گیا، دنیا کے نقشے بنائے گئے، زراعت میں نئے طریقے لائے گئے۔ غرض یہ کہ ان گنت شعبوں میں اس تہذیب نے اپنا کردار ادا کیا۔ اچھا، تو یہ سب تو ہو گئی تاریخ کی باتیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یہ پرانی باتیں جاننے کا اب کیا فائدہ؟ چلیں
اپنے آخری حصے میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ یہ تاریخ آج بھی اتنی اہم کیوں ہے۔ دیکھیں، اس تہذیب کی کامیابی کا جو راز ہے نا، وہ ایک بہت ہی طاقتور فارمولے میں چھپا ہے۔ وہ فارمولا کیا تھا؟ ایک مضبوط اخلاقی بنیاد، علم کے لیے بے پناہ تجسس اور معاشرے کو آگے لے جانے کا عزم۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہوئیں تو ایک ایسی زبردست انرجی پیدا ہوئی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس پورے ماڈل کو ہم 4 آسان سٹیپس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سٹیپ 1، ایک اخلاقی بنیاد قائم کریں، یعنی تہذیب۔ سٹیپ 2، اس بنیاد پر انصاف پر مبنی معاشرہ بنائیں، یعنی عدل۔ سٹیپ 3، پھر اس معاشرے کو علم کی طاقت سے آگے بڑھائیں، یعنی علم۔ اور سٹیپ 4، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک پھلتی پھولتی ترقی یافتہ ثقافت، یعنی تمدن۔ تو آخر میں یہ سارا سفر ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ماضی کی اس عظیم دانش سے سیکھ کر آج ہم اپنے مستقبل کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ اور یہ صرف تاریخ کا سوال نہیں ہے، یہ دراصل ہم سب کے حال اور مستقبل کا سوال ہے۔